کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور حلقہ پی پی 170 جہاں مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رانا مبشر صاحب، ملک سیف کھوکھر صاحب، اون چودھری صاحب، میاں عمران جاوید صاحب، عمران گرایا صاحب، بی بی وڈیری صاحبہ، نصیر بھٹا صاحب اور شیر کے امیدوار نواز شریف کے امیدوار چودھری امین صاحب اور پی پی 170 کے میرے شیروں، میری شیرنیوں، آپ سب کو لندن سے محمد نواز شریف کا سلام۔ آپ کو شہباز شریف کا بھی سلام، اور آپ کو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ جس محبت سے آپ سب نے میرا استقبال کیا ہے، جو محبتیں اور شفقتیں آپ نے مجھ پر نچھاور کی ہیں، میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ویلنسیا ٹاؤن کے جو لوگ ہیں ان کو کتنا پتہ ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو آج شہباز شریف کو دل پر پتھر رکھ کر جو قیمتیں بڑھانی پڑی پیٹرول کی، ڈیزل کی، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شاید ہی اتنا مشکل فیصلہ ہم نے اپنے کبھی بھی تاریخ میں کیا اور جتنا یہ تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ تھا۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ جانتے ہو کہ جس IMF کے معاہدے کی تحت ہمیں وہ تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی، وہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ میں جواب سننا چاہتی ہوں۔ کس نے کیا تھا؟ جس IMF کے معاہدے کے تحت آج ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا، اپنے عوام پر یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا، یہ قیمتیں کس کے IMF کے معاہدے پر بڑھانی پڑی؟ میں سننا چاہتی ہوں۔ دیکھو، آپ لوگ سب جانتے ہو، شاباش۔ میں ایک اور بات پر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھلے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی ورنہ ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ مسلم لیگ نون کو جتنا پاکستان کا خیال ہے شاید کسی اور کا نہیں ہے، لیکن دیکھو، آپ کا خیال ہے، اسی لیے مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ الیکشن کیمپین ہے، قیمتیں بھی بڑھانی پڑی، لیکن لوگوں میں جاؤ، عوام میں جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ نواز شریف اور آج حمزہ شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی پنجاب کے خاندان
100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है, खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लेकिन पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था, और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है, तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। बस देखो, खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं, उस पर सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए हैं, और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भर कर खाएगा इंशाअल्लाह। पीपी 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बुहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बुहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया, और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था, और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा, और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो,
کہ ابھی 2 دن پہلے اپنا ایک عہدیدار امریکہ میں ڈونلڈ لو کے پاس بھیجا اور اس کو کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں معاف کر دو. بتاؤ ایسا سنگین مذاق کوئی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے؟ تو پی پی 170 والوں, یہ مذاق اس نے عوام کے ساتھ نہیں کیا, ہمارے ساتھ نہیں کیا, یہ مذاق اس نے پاکستان, ہمارے ملک کے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. لوگوں کو غدار کہتا رہا. ذرا دھیان سے میری بات سننا. نواز شریف کو غدار کہتا رہا, دوسرے جماعتوں کے سربراہوں کو غدار کہتا رہا, مجھے کہتا رہا کہ اس نے سوشل میڈیا اور میڈیا سیل کے ذریعے اس نے کیمپینز چلائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, آج بھی میرے پر ایک چیز ثابت نہیں کر سکا, اور اپنی بیوی پیرنی کی آڈیو سامنے آ گئی جو کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی الزام لگائے سب کو کہنا کہ غداری ہو گئی, غداری ہو گئی. کہتی ہے کہ اگر مجھ پر کوئی الزام لگائے, فرا گوگی پر کوئی الزام لگائے تو سب کا جواب غداری سے دینا, کہنا غداری ہو گئی. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا پنکی پیرنی نے کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ غداری پہ ٹرین چلانا ہے. اور پھر مذہب کا استعمال کرتا رہا. مذہب جو ہے نا, آپ کی عبادت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے. آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو, کتنی تسبیحاں پڑھتے ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے. مذہب کو دکھاوے کے لیے استعمال کرنا, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا, مذہب کو سیاسی مخالفین کو گندا کرنے کے لیے استعمال کرنے سے بڑا جرم کبھی کبھی کسی نے نہیں کیا. اور یہ فتنہ خان وہ شخص ہے جس نے جھوٹے الزامات لگا کر اپنے سیاسی مخالفین کو مذہب کی آڑ میں گولیاں مروائیں. یہ وہ شخص ہے. اور جب اپنی باری آئی تو کنٹینر پہ کوئی پیچھے سے کہتا ہے خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ تو دے. اور جیسے ہی اس نے کان میں کہا کہ خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ تو دیں, خان صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ساری آیتیں پڑھنی شروع کر دی. پھر میرے بھائیوں بہنوں, لوگوں کو چور کہنے والا, لوگوں کو ڈاکو کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وارداتیہ نکلا. چاہے وہ ایل این جی سکینڈل ہو, چاہے وہ فرا گوگی پنکی پیرنی سکینڈل ہو, چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو, چاہے وہ ایل این جی سکینڈل ہو, چاہے وہ شوگر سکینڈل ہو, چاہے وہ بجلی سکینڈل ہو. تاریخ کے جتنے بڑے سکینڈل عمران خان کے دور میں آئے, 75 سال میں کسی کے دور میں نہیں آئے. اور اب سنیں, اس کے گھر کے بھیدی روز لنکا ڈھاتے ہیں, اور ان میں سے میرا بھائی ایک اون چودھری بھی ہے جو تحریک انصاف چھوڑ کے نکلتا ہے, چاہے وہ علیم خان صاحب ہو, یا وہ جہانگیر ترین صاحب ہو, یا وہ اون چودھری صاحب ہو, یا وہ عظما کاردار ہو, توبہ توبہ کرتے نکلیں کہ اتنا کرپٹ آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ کا لیڈر نواز شریف, اس پر بھی اتنے الزامات لگے, لیکن شاید وہ تاریخ کا پہلا لیڈر ہے جس پر الزامات لگے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی الزام کوئی ثابت نہیں کر پایا اس پر. اس کی جماعت کو جو چھوڑ کر آتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, کرپشن کی اتنی داستانیں سناتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے.
नवाज शरीफ को अव्वल तो कभी कोई छोड़ कर नहीं गया, और अगर कोई बदकिस्मत नवाज शरीफ को कभी छोड़ भी गया तो वो बाहर आकर सियासी इख्तलाफ तो उसने किया, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि नवाज शरीफ को मैंने करप्ट इंसान नहीं पाया। जो भी नवाज शरीफ को छोड़कर गया, कोई भी वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसने बाहर जाकर नवाज शरीफ से सियासी इख्तलाफ तो किया, लेकिन नवाज शरीफ की अमानत और सदाकत की गवाही दी। अल्लाह का शुक्र है, बोलो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने आपकी कमाई और पाकिस्तान के एक एक पैसे को अल्लाह ताला की अमानत समझा, और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम उसका हिसाब देंगे। वो सारा कुछ आपकी खिदमत में सर्फ होगा इंशाअल्लाह। और मैं जरा सुनूं एक फितना जिसकी नजर फिर पंजाब पर है, वो पंजाब पे फिर डाका डालने के ख्वाब देख रहा है। आपसे सुनना चाहती हूं, यक जबान हो के आवाज देना। आप लोग जानते हो कि पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप लोग जानते हो कि लाहौर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और जानते हो कि पंजाब क्योंकि शेर को वोट देता है, लाहौर शेर को वोट देता है, इसलिए इस फितना खान को पंजाब सीने पे सांप की तरह लौटता है। लेकिन फितना खान, मैं तुम्हें ये मैसेज देना चाहती हूं कि पंजाब की आवाम ये जान गई है कि पंजाब की तरक्की के दुश्मन का नाम इमरान खान है। और 2018 में तो तुम पंजाब का मैंडेट चुरा कर चलते बने थे ना। अब इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से तुम्हारी सियासत का सफाया होने जा रहा है इंशाअल्लाह। मैं ये बात कहना चाहती हूं कि जो आपका सूबा है ना पंजाब, आपका जो शहर है लाहौर, उस सूबे को 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था। हुकूमत नहीं कर रहा था, वो लूट रहा था खजाना। वो गैंग का नाम आता है, वो गैंग जो है ना वो मनी गाला गैंग है, जिसमें पिंकी पीरनी के बच्चे, फरा गोगी उसका खावंद और उसके साथ उसका सरगना, गैंग का सरगना इमरान खान था, जिसने बेदर्दी के साथ पंजाब में, पंजाब के वसाइल में गदर मचाया। तभी आपका कोई अस्पताल नहीं बना, तभी आपका कोई स्कूल नहीं बना, तभी आपकी सड़कें टूट गईं, तभी लाहौर की सड़कों पर कूड़े के अंबार लग गए। उसकी वजह यह थी कि जब 4 साल पंजाब में शेर नहीं था तो पंजाब की हालत लावारिस और यतीम की हो गई थी। लेकिन लाहौर वालों, यकीन रखना कि अब आपके खादिम शेर वापस आ गया। इंशाअल्लाह ताला पंजाब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जब शेर आएगा, कोई और नहीं बस शेर। और ऐसा नहीं। अच्छा ये बताओ, सीपैक किसने बनाया था? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया था? ठीक है, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजलो करम से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको छोटा करके सीपैक कहते हैं, वो बनाया था, जिसके नतीजे में चाइना से इन्वेस्टमेंट आई, पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे लगे, पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछे।
لیکن ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے سی پیک لایا تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اس نے بھی ایک میگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. کیا ذرا بولو؟ جی ایک تھا سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور عمران خان نے جو منصوبہ بنایا اس کا نام تھا جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، جس میں سے پنجاب کے عوام کا، لاہور کے عوام کا لوٹا ہوا مال سیدھا منی گالا جاتا تھا. بولو شیم. تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ میرے بھائی امین کو ووٹ دے کر کامیاب بناؤ گے انشاءاللہ، اور پنجاب کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے، لاہور کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے. اور یہ بھی بھروسہ رکھنا کہ یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہر دل دا فیصلہ، ہر دل دی ہے دعا، ہر دل دا فیصلہ، ہر دل دی ہے دعا. نون لیگ جتنا، نون لیگ جتنا، نون لیگ جتنا، نون لیگ جتنا، میرا شیر اتنا. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے انشاءاللہ، نواز شریف کا ساتھ دو گے، شہباز شریف کا ساتھ دو گے، اپنی ترقی کا ساتھ دو گے. 17 جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا، جوک در جوک خود بھی نکلو گے. میری خواتین، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھے، میرے نوجوان، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھنا. 17 جولائی کو ایک جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے یہ پنجاب کی ترقی کی جنگ ہے، اس کو جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں ایک بات کہوں گی، ایک شعر سناؤں گی، دھیان سے سننا. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تسلی رکھو، جو آج مشکلات ہیں مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کر کے آپ کو ان مشکلات سے نکال کر لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ یقین کرو، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہمارے دل پر بوجھ ہے، ہماری جان پر بوجھ ہے کہ ہم نے آپ کو خوشحال دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، اے جان وطن سو چاند بجھے. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، اے جان وطن سو چاند بجھے. ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے. امین چودھری زندہ باد، پی پی 170 زندہ باد، لاہور زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، پنجاب زندہ باد، نواز شریف زندہ باد. اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے میرے وطن کا نعرہ لگا دو اونچی، پاکستان. ہنستے رہو تے وستے رہو، آباد رہو، خوش رہو. اللہ حافظ. مورا شیر تیرا مانگے، شیراں نوں جتاواਂਗੇ. مورا شیر تیرا مانگے، شیراں نوں جتاواਂਗੇ. مسلم لیگ نال. لاہور میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پی پی حلقہ 170 میں انتخابی مہم میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگنے کے لیے عہدے دار کو بھیجا، اور سی پیک نواز شریف کی جانب سے ایک انیشیٹو تھا جس میں سرمایہ کاری آ رہی ہے.